جب مروان بن حکم نے قرآن پاک کو حجاج بن یوسف کے دور میں اس کو ترتیب دیا تو نبی پاک کے زمانے میں اس پر زیر زبر پیش نہیں تھی. یہ جو آپ کی خدمت میں سامنے زیر زبر پیش ہے حضور کے زمانے میں نہیں تھی, صحابہ کے زمانے میں بھی یہ زیر زبر پیش نہیں تھی. اس کے بعد جو ہے زیر زبر پیش کو عجمیوں میں جب قرآن آیا, میری طرف دیکھنا جی, آپ نے مراقبہ نہیں کرنا, میری طرف دیکھنا ہے. قرآن شریف کی کلاس ہے, سمجھنا ہے. مراقبہ والے ساتھی پیچھے ہو جائیں تاکہ میں جو بات کر رہا ہوں آپ کے اندر بھی جائے نا وہ بات. یہ روشنی ہے, یہ نور ہے, یہ صرف روشنی اور نور ہی نہیں ہے, یہ ایمان بھی ہے قرآن شریف. اور یہ صرف ایمان ہی نہیں ہے, یہ جملہ ضروریات اور جملہ بیماریوں کی شفا بھی ہے قرآن شریف. ہر بیماری کا علاج قرآن ہے, لیکن آپ نے اس سے چھوڑ دیا ہے. اچھا, میں بات کر رہا تھا زیر زبر پیش لگانے والا بندہ کون ہے, اس کا تعین نہیں ہو سکا کہ وہ کون ہے. کوئی کہتا فلاں ہے, کوئی کہتا فلاں ہے, کوئی کہتا فلاں ہے. تو یہ زیر زبر پیش جو ہے یہ ہماری آسانی عجمیوں عربیوں کے لیے تو مشکل نہیں ہے. ہمارے جو بچے درس نظامی پڑھتے ہیں, صرف ناو پڑھ لیتے ہیں, ان کے لیے جتنی کتابیں حدیث کی لکھی گئی ہیں ان میں زبر زیر پیش نہیں ڈالی گئی تاکہ وہ اعراب کی مہارت حاصل کر لیں, قرآن پاک کی عربی عبارت پڑھنے کا بلکہ اور استعداد حاصل کر لیں. تو یہ ہماری بات مطلب تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قرآن شریف ایسی چیز ہے جس کی نہ زیر بدلی, نہ زبر بدلی, نہ پیش بدلی. تو وہ ان کی ایک تقریر کے رنگ میں تو بات ٹھیک ہے, جو جس شکل میں صورت میں قرآن نازل ہوا اس میں زیر زبر پیش نہیں. اب میرے ساتھ آپ پڑھیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین. یہ سورہ فاتحہ ہے, اس کے بارے میں رسول پاک کا فرمان ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. آپ نے اکثر یہ مغالطہ بعض لوگ ڈالتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. نبی پاک نے کیا فرمایا, لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. کسی بندے کی نماز ہوگی نہیں جب تک اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جائے. اس بنیاد پر یہ ہمارے جو بعض لوگ ہیں نا دوسرے مسلک کے, خاص طور پر اہل حدیث جو ہے, وہ کہتے ہیں جی امام ہو چاہے مقتدی ہو اس کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. یہ قرات کا مسئلہ ہے, وہ ظاہر آپ کے لیول کی بات میں کروں گا, زیادہ ٹیکنیکل بات ہے. ہم کہتے ہیں قرآن نے کہا فقرؤوا ما تیسر من القرآن. جب قرآن پڑھا جائے جتنا تمہیں قرآن آسانی سے یاد اتنا پڑھو. ایک جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے خاموش رہو اور کان لگا کے سنو, کان لگا کے. اب مثلا یہ جتنے بندے بیٹھے ہوئے ہیں ساری بندے اونچی آواز سے ایک ہی ساتھ قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیں تو کوئی دوسرے کا سن سکے گا, تو یہ گناہ ہے. اس صرف حفظ کی کلاس میں جائز ہے کہ جہاں بچے پڑھنا ہے قاری صاحب پڑھو, اونچی پڑھو ہے, اونچی پڑھو, وہاں جائز ہے. لیکن ہر جگہ پر جائز ہے. جب آپ تلاوت کے طور پر اس کو پڑھیں گے تو پھر اونچی آواز سے پڑھنا تب جائز ہوگا جب آپ اکیلے ہی پڑھ رہے ہیں باقی سارے سن رہے ہیں, پھر جائز ہے. اگر آپ 2 4 5 بندے ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں پھر جائز ہے. پھر آپ اس طرح کے منہ میں پڑھیں, آہستہ پڑھیں تاکہ سننے والا, قرآن پڑھنا سنت ہے, سننا فرض ہے. سننا کیا ہے؟ اب پڑھیے الحمدللہ رب العالمین. یہ جو پہلی آیت مبارکہ ہے سورہ فاتحہ کی, اس میں پورے قرآن کا خلاصہ ہے, پورے قرآن کا تلخیص ہے. پورے قرآن, یہ پورا قرآن کیا ہے, قرآن کو اگر آپ پورے قرآن کو ایک جملے میں ایک لفظ میں بیان کریں تو وہ کیا ہے کہ تمام تعریفیں تعریف کے لائق اور مستحق جو ہے وہ کون ہے, اللہ ہی. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے. یہ جو سورہ ہے جس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں, اس کے کل 21 نام ہیں. کتنے نام ہیں؟
وافیہ، شافیہ، کافیہ، ام الکتاب، ام القرآن، یہ سورہ کے مختلف نام ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ اس کی حقیقت سے پردہ ہٹایا جائے، جیسے مولا علی کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ قرآن کی تفسیر لکھو، میں نے ارادہ کیا کہ قرآن کی تفسیر لکھو، تو صرف سورہ فاتحہ کے مضامین میرے ذہن میں جو آئے جن کو لکھا جا سکتا ہے، اگر ان کو زیب کرتاس یعنی قلم اور کاغذ پر لکھ دیا جاتا، جو میرے ذہن میں سورہ فاتحہ کے مضامین آئے ہیں، اگر وہی اس کو صفحے پر منتقل کر دیتے تو 70 اونٹ سورہ فاتحہ کی تفسیر کو اٹھانے سے عاجز آ جاتا۔ کتنا کچھ ہے سورہ فاتحہ کے اندر۔ بہرحال یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جب بھی آپ کسی بھی بندے پر پڑھ کے دم کر دیں، اگر تو آپ کامل ہیں، آپ کا اندر ٹھیک ہے، صاف ستھرا ہے، تو صرف سورہ فاتحہ ہی پڑھ دیں گے تو ہر بیماری کا حل ہو جائے گا، ہر پریشانی کا علاج ہو جائے گا۔ جیسے بابا صاحب کا وہ مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے 3 مرتبہ قل واللہ پڑھا، پٹی پر پھونک ماری تو سونا پڑ گئی۔ وہ جس نے سنا تھا اس نے کہا کہ وہ پڑھتا رہا ساری رات، اس نے پھونک ماری، پٹی سونا نہیں پڑی، لویا بھی نہیں پڑی۔ صبح اس نے کہا بابا جی آپ نے کچھ اور پڑھا تھا اور ظاہر قل واللہ کیا؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں نے قل واللہ ہی پڑھا، قل واللہ ہی ظاہر کیا اور کچھ نہیں پڑھا۔ صرف فرق یہ ہے کہ قل واللہ تو وہی ہے، فرید کی زبان کہاں سے لاؤ؟ فرید کی زبان کو جو جھوٹ نہیں بولتی، غیبت نہیں کرتی، حرام نہیں کھاتی، حرام نہیں چکھتی، جی اللہ کے حکم کے علاوہ نہیں چلتی، تو ایسی زبان سے جب فاتحہ نکلے گی تو وہ تریاق ہوگی۔ کیا ہوگی؟ نسخہ کیمیا ہوگی۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے۔ کس کے لیے؟ جب آپ نماز پڑھیں، اس کو پڑھیں الحمدللہ رب العالمین، تو آپ کے ذہن میں اگر اس کا ترجمہ بھی جاری رہے، ترجمہ بھی آ جائے، تو پھر نماز میں خشوع اور خضوع جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ نماز میں کیا پیدا ہو جاتا ہے؟ خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے۔ بھی آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ کو پتہ تو ہونا چاہیے۔ الرحمن الرحیم، یہ 2 لفظ ہیں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کو بیان کرنے کے لیے، جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ یرید اللہ عبد الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، آپ اللہ کو ہو یا رحمان کو، یا جس بھی نام سے اللہ کو پکارو، اللہ کے سارے نام ہی سوڑے، فلہ الاسماء یہ اسماء حسن ہے۔ الرحمن، الرحمن وہ دنیا کے اعتبار سے ہے، الرحیم آخرت کے اعتبار سے۔ الرحمن کا مطلب ہے وہ بڑا مہربان ہے، یعنی بلا تفریق، بلا امتیاز کہ مسلمان کون ہے، کافر کون ہے، نیک کون ہے، متقی کون ہے، بد کون ہے، سب پر ہی رحمت فرماتا ہے۔ لیکن الرحیم قیامت کے اعتبار سے ہے، قیامت میں سوائے مومن کے کسی پر رحمت نہیں فرمائے گا۔ کافروں پر تو رحمت کا تصور ہی نہیں میدان محشر میں کیا جا سکتا، بلکہ بعض ایمان والے بھی وہاں رحمت سے دور ہوں گے۔ ایک لفظ آپ استعمال کرتے ہیں رحمت، اور رحمت کا الٹ ہے لعنت۔ کیا؟ لعنت۔ کسی شخص پر لعنت کرنا حرام ہے، معین اور مشخص کر کے کہ فلانا جاؤ لعنت دیا۔ لعنت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ یہ اطلاع دے رہے ہیں کہ تم اللہ کی رحمت سے دور ہو، اور مومن ایک لمحہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہوتا یعنی مومن کے کرامن کاتبین ہیں، ظاہراً اور باطناً فرشتے مقرر، وہ تو اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ جب وہ اللہ اللہ کر رہے ہیں تو رحمت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ بلکہ ایک مسئلہ آپ نے سنا ہوگا کہ یہ جو بال کاٹتے، یہ جو بغلوں کے بال کاٹتے، منہ زیر ناف کاٹتے، اس میں جسم کے باقی اعضاء کے بال کاٹنا یہ بڑا ٹیکنیکل مسئلہ ہے، بڑا زبردست مسئلہ ہے کہ وہ
بال جن کے کاٹنے کا اللہ کے حبیب نے حکم نہیں دیا، اگر وہ بال بندہ کاٹتا ہے تو گنہگار کیوں ہوتا ہے؟ کہتے ہیں مثلا کہ داڑھی ہے تو داڑھی شریف جو ہے یہ بال بھی اللہ کی حمد کر رہے ہیں، یہ بال بھی اللہ کی حمد کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ بال کاٹ لیے تو گویا کہ حمد کرنے والے بالوں کو آپ نے تلف کر دیا۔ اگر یہ حمد کرتے آپ کے چہرے پر رہتے تو آپ لعنت سے دور رہتے اور رحمت کے قریب رہتے۔ یہ بال بھی پیٹ کے بال، پیچھے کمر کے بال، ٹانگوں کے بال، پورے جسم کے بال جو ہیں وہ اللہ کی حمد کرتے ہیں، اور یہ قرآن یہ بات بتاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کی ہر شے اللہ کی حمد کر رہی ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں۔ اور رحمان الرحیم، یہ ایسے دو لفظ ہیں کہ جو رحمت کے مقام پر ہی بولے جا سکتے ہیں، زحمت کے مقام پر ان دو لفظوں کا استعمال جائز۔ مثلا آپ جانور ذبح کر رہے ہیں تو آپ جانور ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھ سکتے۔ تکبیر کیا ہے؟ بسم اللہ ہی، سارے بولو نا، بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تکبیر ڈالنے کا طریقہ کیا ہے کہ پہلی چھری آپ نے اپنی طرف کھینچنی ہے، دوسری طرف کرنی۔ چھری اتنی تیز ہو کہ آپ نے کھینچی اور دوسری کی تو جانور ذبح ہو جائے۔ اس کے علاوہ جانور کو اس سے کم درجے کی چھری کے ساتھ جانور ذبح کرنا اس کے ساتھ ظلم ہے۔ تو فرمایا اذا قتلتم فاحسنوا القتل، جب تم کسی جانور کو قتل کرو یعنی ذبح کرو تو اچھی طرح اس کو ذبح کرو، یعنی چھری تیز ہو تاکہ اس کو جلدی سے کاٹ دیں گے، اس کو درد کم ہوگا، اس کی تکلیف کم ہوگی۔ تو یہ جو الفاظ ہیں اگر کوئی بندہ پڑھتا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ جائز نہیں، کیونکہ آپ نے اس جگہ پر رحمان اور رحیم کا لفظ استعمال کیا جو مقام زحمت ہے، مقام رحمت ہے۔ یعنی ہمارے لیے تو رحمت ہے لیکن وہ جانور جو ذبح ہو گیا اس کے لیے تو رحمت نہیں ہے نا۔ اس لیے فرمایا الرحمن الرحیم، یہ دو الفاظ ایسے جو مقام رحمت میں ہی بیان کیے جائیں، مقام زحمت میں بیان۔ مثلا اس کی دوسری مثال سورہ توبہ ہے کہ جب سورہ توبہ آپ شروع کریں، تلاوت کریں جو 10ویں پارے سے شروع ہوتی ہے، تو اس کے شروع میں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھ سکتے۔ کیا ہے اس کے شروع میں؟ کہتے ہیں اس کے شروع میں اللہ کے قہر و غضب کا بیان ہے۔ اللہ کے، میں پڑھتا ہوں وہ براءۃ من اللہ و رسولہ، بری ہے اللہ اور اس کا رسول، الی الذین عاہدتم من المشرکین، یعنی وہ مشرکین جن سے آپ نے معاہدہ کیا ہوا تھا۔ تو جو 8 ہجری کو 9 ہجری کو رسول اللہ حج پر نہیں گئے، 9 ہجری کو حج فرض ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق امیر الحاج تھے۔ حج کے امیر کون تھے؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ وہ حج کا خطبہ انہوں نے پڑھنا تھا مسجد نمرہ کے اندر، اور حج کے جو مناسک جو امامت کے فرائض انجام دینے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دے رہے تھے۔ پیچھے سے یہ سورہ اتری، رسول پاک نے حضرت علی کو بھیجا کہ جاؤ میدان عرفات میں جا کے یہ سورہ تلاوت کر کے آؤ کہ جتنے معاہدے آج سے پہلے مشرکوں کے ساتھ تھے وہ سب ختم۔ کیا ہو گیا؟ فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کو ذلیل کر دے گا۔ وآذان من اللہ ورسولہ للناس یوم الحج الاکبر ان اللہ بری من المشرکین، کا اعلان ہے حج اکبر کے دن
کہ اللہ تعالیٰ مشرکوں سے بری ہو گیا ہے، بیزار ہو گیا ہے، کاٹ کے رکھ دے ان کو. یہ اس طرح کی آیات ہیں. لہذا اس سورہ کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے کی اجازت ہے، کیونکہ بسم اللہ جہاں پڑھا جائے وہ اللہ کی رحمت ہوگی. یہ آپ نے لفظ سنا ہوگا اسم اعظم. اسم اعظم آتا ہے کسی کو؟ اس جمعے میرا موضوع تھا اسم اعظم کون سا ہے اور کیا ہے، بڑا خوبصورت مضمون تھا. تو اس میں یہی ہے، ایک روایت یہ ہے اسم اعظم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. اسم اعظم کیا ہے؟ یہ سوائے امت مصطفیٰ کے کسی کو یہ بسم اللہ نہیں ملی. الرحمن الرحیم کے جو الفاظ ہیں بسم اللہ الرحمن، یہ حضور کی امت کی خصوصیت ہے. جناب آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی کو یہ لفظ نہیں ملے. یہ مسلمانوں کی یعنی امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ آپ بسم اللہ پڑھیں. بڑا مشہور واقعہ ہے کہ بندہ آتا تھا نماز پڑھنے کے لیے، اس نے کہا مولوی صاحب رستے میں دریا ہے تو میں بڑی مشکل ہوتی ہے مجھے، کپڑے سارے بھیگ جاتے ہیں میرے. میں جب آتا ہوں کپڑے اتار کے پھر پر پکڑ کے پھر ادھر آ کے پہنتا ہوں. تو انہوں نے کہا یار کوئی بات نہیں، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے چل تو دریا تجھے رستہ دے دے. وہ گیا، اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو دریا پہ پاؤں رکھا تو وہ ڈوبا نہیں، اور پانی پر چلتے چلتے وہ پار ہو گیا. اب اس نے کہا میرے لیے بڑی سہولت ہو گئی ہے کہ میں دریا کے پار سے آتا ہوں اور جاتا ہوں، لہذا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور دریا پار کر. یہ اسم اعظم ہے. یہ کیا ہے؟ اسم اعظم. لیکن اسم اعظم کے جو آداب ہیں وہ آپ سنیں گے تو پھر وہ آپ کے لیے ذرا معنی سمجھ رہے. اسم اعظم کا مالک یوم الدین، بولے مالک یوم الدین. اس کو آپ مالک یوم الدین بھی پڑھ سکتے ہیں. مالک یوم الدین کو مالک یوم الدین بھی پڑھ سکتے ہیں. علامہ اسماعیل حقی لکھتے ہیں کہ جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کئی ہزار گنا زیادہ اجر عطا فرماتا ہے. بادشاہ ہے وہ حساب کے دن کا، یوم الدین حساب کا دن یعنی قیامت کا. اللہ تعالیٰ مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک، بولے ذرا سا، ایاک نعبد و ایاک نستعین. خاص ہم تیری عبادت کرتے ہیں. عبادت سارے کس کی کرتے ہیں؟ اللہ. تو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت نہیں تھی، اللہ نے خود سکھایا. اللہ نے خود بتایا کہ جب میری عبادت کرنی ہے تو کہنا یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اس میں ایک باریک نکتہ یہ بھی ہے کہ جب آپ کسی پر احسان اور مہربانی کریں تو اس کو کبھی اشارے سے بتا بھی دیں کہ جناب ہے کہ میری مہربانی ہے میں نے آپ کا رد، تو آپ کی گفتگو تو اس قابل نہیں تھی کہ آپ کے ساتھ یہ کیا جائے. آپ جب کسی پر مہربانی کریں تو کبھی اس کا اظہار بھی کر دیں. جب رب کے ساتھ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ایاک نعبد، یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. وہ جانتا ہے وہ کس کی عبادت تم کر رہے ہو، لیکن وہ کہہ رہا ہے تم اظہار کرو کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کر رہے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اور حقیقی استعانت جو ہے وہ یعنی مدد طلب کرنا حقیقت میں اللہ سے ہی ہے. یہ جو ہم دعا کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگتے ہیں، جائز ہے. لفظ استعمال کرنا جائز ہے، لیکن اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے، جو اس کی بنیاد ہے، وہ یہی ہے کہ مدد کرنے والا حقیقت میں اللہ. یا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. یہ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے اور اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے کا طریقہ ارشاد فرمایا کہ جب مجھ سے مانگنا ہے تو ڈائریکٹ نہیں مانگنا یا اللہ مجھے فلاں شے دے، نہیں. مجھ سے مانگنا ہے تو میں رب العالمین، اس کو کہتے ہیں تکبیر، کبریائی، بڑائی. کوئی بندہ بڑا ہو اللہ اس کو شان دے تو اس میں بھی کبر آ جاتا ہے نا. اس
لیے تکبر کو لعنت کا باعث قرار دیا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا. اور کبریائی یہ ہے کہ آپ رب کی بارگاہ میں حاضر ہے تو کہ یا اللہ میں بڑا کمینہ ہوں، تو بڑا عظیم ہے، میں بڑا عاجز ہوں، حقیر ہوں، تو بڑا عظیم ہے، تو بڑا بلند ہے. یہ فلسفہ ہے اس کا سورہ فاتحہ کا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یعنی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں 4 آیات میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی حمد اور اپنی وفاداری کہ یا اللہ میں تیرا ہی ہوں، کسی اور کا. ایاک نعبد و ایاک نستعین کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو آپ آئی لو یو نہیں کہتے، لوگ بندے بندوں سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اس میں وہ بڑی قسمیں کھا کر بھی کہتے ہیں کہ یار میرا تعلق تیرے ساتھ ہے اور کسی سے تعلق نہیں ہے. یہ ایاک نعبد و ایاک، یا اللہ میں تیرا ہوں، میں کسی اور کا نہیں ہوں، تو میرا ہے میں تیرا ہوں. اب اس کے بعد پھر کیا ہے؟ یعنی 4 آیات اللہ کی حمد، اس کی تعریف، اس کی بڑائی بیان کے. اب دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے صراط سیدھا رستہ مجھے دکھا. ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، وضو کر کے آیا، کلمہ گو ہے، مسلمان ہے، آیا مسجد میں کھڑا ہوا، پاک کپڑے، پاک جگہ، پاک ارادہ، پڑھ رہا ہے سبحانک اللہم و بحمدک، اللہ اکبر کیا، ثنا پڑھی، تحفظ و تسمیہ پڑھا، بسم اللہ شروع کی اور پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. اس کا مطلب صراط مستقیم پر نہیں ہے. ابھی یہ کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہا نہیں. اس کا مطلب ہے کہ یا اللہ مجھے تو نے صراط مستقیم پر لگا دیا ہے، اس پر مجھے استقامت عطا فرما. یہ جس رستے پر میں لگا ہوا ہوں کہ یہ رستہ جاری ہو ساری رہے. اہدنا الصراط المستقیم. تو صراط مستقیم کس کو کہتے ہیں؟ بہت سارے رستے ہیں، کائنات کے بہت سارے رستے ہیں. یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے درس میں، اپنی مجلس میں اس طرح لمبی لکیر کھینچی اس طرح، اور اس کے ساتھ پھر اس طرح کر کے لکیریں کھینچی. ادھر اس لکیر کے ساتھ ساتھ ادھر کو بھی لائنیں بنائی. فرمایا یہ سارے رستے ہیں، ادھر بھی، لیکن جو صراط مستقیم ہے، صراط الجنت ہے، صراط اللہ ہے، وہ سیدھا رستہ ہے. ہر رستے کے کنارے پر شیطان کھڑا ہے، شیطان کے چیلے کھڑے کو ادھر آ جائے ادھر بڑا فائدہ ہے، ادھر آ جائے ادھر بڑا فائدہ ہے. کہا نہیں، تو نے نہ دائیں مڑنا ہے نہ بائیں مڑنا ہے، سیدھا جانا ہے. تو یا اللہ اس سیدھے رستے کی کوئی نشانی بھی تو ہوگی نا. میں جا رہا ہوں تو کس رستے پر جاؤں؟ کوئی نشانی. فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ. یعنی سیدھی بات ہے کہ راستہ غوث اعظم کا، راستہ داتا گنج بخش جویری کا، راستہ جناب مولا علی کا، راستہ جناب عثمان غنی کا، راستہ جناب عمر فاروق کا، راستہ جناب صدیق اکبر کا، راستہ جناب محمد رسول اللہ. یہ رستے، جن رستوں پر ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کا نام، جن کا مزار، جن کی شخصیت انعام یافتہ لوگوں میں شمار ہوتی ہے، ان کے رستے پر جانا. اب آپ کسی بھی ایسی ہستی اور شخصیت سے وابستہ ہو جائیں، کسی سلسلہ طریقت سے، نقشبندی ہے، چشتی ہے، سہروردی ہے، قادری ہے، یہ چاروں سلاسل ہیں. اس کے بعد باقی جو سلاسل ہیں، بہت سارے نام ہیں، اس میں سلسلے 4 طریقت کے یہی ہیں. جیسے ہمارا نقشبندی ہے
تو نقشبندیوں کا ایک دور تھا کہ جب اس کا نام نقشبندی نہیں تھا، یہ تو بہاؤالدین نقشبند بخاری کی وجہ سے یہ نقشبندی پڑا۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ کہا اس سے پہلے ہی اس کا نام تھا سلسلہ عالیہ توفیریہ، اس کا اس سے پہلے نام رہا جعفریہ، امام جعفر صادق کے نام پر۔ اس سے پہلے اس کا نام تھا صدیقیہ۔ تو ہر دور میں کسی مشہور بزرگ کی طرف وہ سلسلہ منسوب ہوا، سلسلہ یہی ہے۔ جیسے چشتی ہے وہ صابری بن گئے، کلیری بن گئے، ہے تو چشتی، نظامی بن گئے، سلسلہ وہی ہے۔ مختلف بزرگوں کی نسبت اس کے نام مختلف ہو گئے۔ یہ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب، یا اللہ ان کا راستہ نہ ہو جن پر تیرا غضب ہوا، تیرے غضب کا اظہار ہوا، ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کا راستہ، گمراہوں کا راستہ بھی نہ مجھے دکھا۔ اب ذرا سورہ فاتحہ ایک ایک دفعہ آپ نے برکت کے لیے پڑھنی ہے ادھر سے، تاکہ تھوڑی قرات کی تلفظ کی درستگی ہو جائے۔ اس میں کوئی شرمندگی والی بات نہیں ہے، یہ کلاس ہے، قرآن کی کلاس ہے، قرآن کریم کی مجلس میں بیٹھے ہیں، اور یہ دسترخوان ہے اللہ کا۔ یہ قرآن کس کا دسترخوان ہے؟ رسول پاک کی حدیث میں آپ کو سنا دوں تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے۔ حضور نے فرمایا تم میں سے کون بندہ ہے جو صبح نماز کے بعد یہاں سے وادی عقیق جائے؟ یہ وادی عقیق ہے جو مدینہ پاک سے مشرقی جانب جو احد پہاڑ ہے نا، وہاں سے جو پانی آتا تھا تو وہ پانی کی گزرگاہ تھی، اس کو وادی عقیق کہتے ہیں۔ یہ ہماری یہ جو تباہی ہوئی ہے نا، پانی کی گزرگاہوں میں ہم نے پلازے بنا لیے ہیں، مکان بنا لیے، ہوٹل بنا لیے، وہ پانی کا راستہ بند ہو گیا، پانی پھر ادھر ادھر ہو جائے۔ تو وہ جو پانی گزرتا تھا وہ بڑا وسیع اس کا پیٹ تھا، اور میں وہاں جائے نہ ظلم کرے، نہ چوری کرے، نہ کوئی زیادتی ہو، وہاں جائے تو 2 پختی اونٹ لے کر آئے، 2 سرخ اونٹ لے کر آئے، سب سے قیمتی متاع ہے۔ جیسے آپ کیسے آج کل کے بندہ فجر کی نماز پڑھے تو وہاں سے فارچونر لے آئے، لینڈ کروزر لے آئے، GLI لے آئے جائے، اس طرح کے سواری تھی نا حضور کے زمانے میں۔ حضور نے فرمایا کوئی ہے جو جائے وہاں جا کے 2 3 4 5 اونٹنیاں لے کر آ جائے، گابڑ جن کے پیٹ میں بچہ ہو اور ظلم بھی نہ ہو کہ کسی کی چوری کر کے لایا۔ کوئی پسند کرتا ہے آپ نے رسول ہم سب چاہتے ہیں، یہ تو مفت کا مال ہے، ایسے بغیر محنت کے جائیں اور پکڑ کے لے آئیں۔ فرمایا پھر سنو، جو بندہ نماز فجر کے بعد قرآن کی 2 آیتیں پڑھتا اللہ 2 مفتی اونٹ عطا فرمائے، 3 پڑھتا تو 3، 4 پڑھتا ہے تو، یعنی قرآن کریم کو نماز کے بعد اس کی تلاوت کرنا گویا وہ مال اور دولت کے حصول کا ذریعہ اور باعث اور سبب ہے۔ بہت سارے لوگوں کے مشاہدات ہیں کہ قرآن پڑھنے والا تک دست شرط ہے کہ وہ صحیح قرآن پڑھے، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھے۔ تو آج پھر میں رہنے دیتا ہوں، تھوڑا محسوس کرتا ہوں اگر کوئی اپنی مرضی سے سنانا چاہے، میں تو نہیں رہتا تاکہ دوڑی جائے مجھے جناب ہے تو سمجھنا پڑتا چاہیے کہ آپ اس کو یاد کریں۔ مطلب ایک یہ اتنی 7 آیتیں جو سورہ فاتحہ سبع مثانی ہے، کیا ہے؟ سبع مثانی، کیا نام ہے؟ سبع مثانی، 7 مثانی مطلب 2 مرتبہ یہ سورت اتری۔ یہ سورت کتنی مرتبہ اتری ہے؟ سارا قرآن ایک بار اترا ہے، لیکن سورہ فاتحہ اللہ نے 2 بار اتاری، اور بتایا محبوب یہ تیرے سوا، تیری امت کے سوا کسی کو سورہ فاتحہ نہیں ملی۔ اس کا نام فاتحہ مشہور ہو گیا کہ افتتاح کر رہی ہے قرآن پاک کا، لیکن اس کا نام شفا ہے، شافیہ ہے، وافیہ ہے، کافیہ ہے۔ کافی مال چاہیے نا، وافی چاہیے جو آپ کی ہر ضرورت پوری کر دے، تو یہ صورت ایسی ہے جو ہر ضرورت کو پورا کرنے والی، ہر حاجت کو پورا کرنے والی۔ جو بندہ اس کی میں ایک روایت آپ کو سناتا ہوں،
رسول پاک نے ایک سریہ بھیجا، صحابہ کرام کی جماعت بھیجی، تو ایک امیر مقرر کیا۔ امیر صاحب نے کیا کیا؟ امیر صاحب جب نماز پڑھاتے تو پڑھتے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہ صورت ایسی ہے کہ یہ خدائی دعا ہے، اس لیے اس کے بعد آمین کہنا واجب ہے۔ بولے آمین سارے، یعنی اگر نماز کے علاوہ پڑھی جائے تو اسی پر آمین کہنا واجب ہے، نماز میں پڑھی جائے تو آہستہ آواز میں آمین کہنا یہ سنت میرے آقا کے حضور آہستہ آمین کہتے تھے، لہٰذا ہمیں بھی آہستہ آمین کہنا۔ اچھا اس نے یہ صورت پڑھی، ساتھ پڑھنا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا۔ پھر کوئی صورت پڑھ صحابہ کرام نے کہا یار تمہیں بھی حضور نے بنا دیا ہے تو تم نیا طریقہ ہی شروع کر دیا، حضور نے کبھی ایسا کیا کہ پہلے تو حرام شریف پڑھنے کے بعد قل هو اللہ پڑھتا ہے پھر اور قرات کرتا ہے، قل هو اللہ نہ پڑھ بیچ میں ڈائریکٹ قرات کر، کوئی اور صورت پڑھ لے، کوئی اور رکوع پڑھ لے۔ اس نے کبھی میں تو ایسا ہی کرنا ہے، دوبارہ کھاتا تو ٹھیک ہے نہیں تو تمہاری مرضی۔ اب امیر بنایا تھا رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امیر بنایا ہوا بندے کو کون رہا سکے کہ میں تجھے امیر نہیں مانتا؟ انہوں نے برداشت کیا۔ تو جب واپس آئے حضور کی بارگاہ میں تو حضور کی بارگاہ میں شکایت لگائی کہ حضور ہر نماز میں ہر قرات میں پہلے قل هو اللہ پڑھتا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ سورت پڑھتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا وجہ ہے، اب ہر نماز میں ایسا کرتے تھے؟ اس نے کہا حضور میں ہر نماز میں ایسا کرتا تھا، کیوں؟ کہ حضور مجھے اس صورت سے محبت ہے، مجھے صورت سے اور میں پھر اس کی محبت تجھے جنت میں لے جائے۔ اور میں نے نہیں کیا کہ ایسا نہیں پڑھنا، جھڑکا نہیں اس کو کہ کیوں پڑھتا ہے، میرا طریقہ ہے، میں نے پڑھا، سنت کے خلاف کرتا ہے تو۔ حضور نے اس کی حوصلہ افزائی بھی فرمائی اور ساتھ میں فرمایا اس سورت کی محبت تجھے کہاں لے جائے گی؟ اور یہی بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ سورہ فاتحہ کی محبت آپ کو جنت میں بھی لے جائے گی اور دنیا کی ہر پریشانی کا حل بھی کرے گی۔ میں ایک وظیفہ بتانے لگا ہوں اس لیے میں نے بتائی، جب بھی کھانا کھائے گھر میں جب بھی کھانا تناول فرمائے تو سورہ فاتحہ پہلے پڑھے، ختم شریف جس کو کہتے ہیں، ایک دفعہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ کرسی پڑھ کے دعا کر کے کھانا کھائے، وہ کھانا بھی دور نلا دور ہو جائے۔ اور آپ اس پر اس کو ذرا آزما لیں، ہم نے اگلے ماہ پھر آنا آپ کے پاس، ہر انگریزی مہینے کی پہلی اتوار، ہر انگریزی مہینے کی پہلی اتوار ہے، تو آئندہ ایک رکوع یا 2 رکوع کا تذکرہ کریں گے، تفصیلی نکات بیان کریں گے۔ ظاہر ہے یہ چھوٹا سا درس قرآن جو ہے وہ جو اس کی باریکیاں ہیں ہر آیت کی اندر وہ اس کا متحمل نہیں ہو سکتا، تو چند باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، اس کو تھوڑا سا ریوائز کر دیتا ہوں کہ یہ قرآن پاک کی پہلی صورت ہے لیکن پہلی صورت نہیں ہے، یہ پہلی صورت ہے لیکن پہلی صورت نہیں ہے۔ پہلی صورت جو قرآن کی اتری تھی وہ سورہ علق کی 5 آیات اتری تھی، یہ قرآن بسم ربک الذی خلق۔ قرآن پاک اس ترتیب سے نہیں آیا جس ترتیب سے ہمارے پاس موجود ہے، وہ ترتیب نزولی ہے اور یہ ترتیب توقیفی ہے۔ ترتیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توقف کے بعد فرمایا اس کو فلاں صورت میں رکھ دو، اس آیت کو فلاں صورت میں لکھ دو، فلاں آیت کے بعد لکھ دو، فلاں صورت کے بعد اس صورت کو لکھ دو۔ یہ ساری ترتیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ نمبر 2، اس صورت کو سورہ شافیہ، شفا، وافیہ، کافیہ، ام القرآن، ام الفاتحہ اور فاتحہ، اس کو 21 نام ہے ٹوٹل اس کے تقریباً، اور وہ ناموں پر اگر آپ تدبر کریں تو آپ کو اندازہ ہو کہ یہ صورت اپنے اندر ایک خزانہ رکھتی ہے۔ اس لیے کہا بزرگوں نے
کہ پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ کا خلاصہ اس کی پہلی آیت ہے اور اس کا خلاصہ بسم اللہ ہے اور بسم اللہ کا خلاصہ بسم اللہ کی بے ہے. تو یہ خلاصہ ہے، اس کو آپ سمجھ نہیں سکتے، وہ تقوی کا معیار نہیں ہے جو قرآن پاک کی حقیقت کو ہم سمجھ سکیں. ہم دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی حقیقت ہم پر ظاہر فرمائے اور سورہ فاتحہ کی برکات ہم پر ظاہر فرمائے تاکہ اس کا دامن ہم تھام لیں. اگر کوئی وظیفہ نہیں ملتا، کوئی شاہ پڑھنے کو نہیں ملتی، تو آپ سورہ فاتحہ پڑھتے رہیں چلتے پھرتے، انشاءاللہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کے ہاتھ میں کتنی بڑی دولت لگ گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی ان برکات سے مالا مال.